नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक हो गया है तरामीम के ऊपर, और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी क़यादत की मुलाकात हो रही है कि एक कंसेंसस के साथ ही एक तरमीम लाई जाए और सियासी पॉलिटिकल जो जमातें हैं इक़्तिदार के अंदर, मौलाना फजल रहमान साहब वो चाहते हैं कि एक सपोर्ट के साथ यानी कि तरमीम की जाए। असेंबली का काम है आइन में तरमीम करना, कानून में तरमीम करना, ये असेंबली का काम है। और SCO एक बढ़िया अहम समिट होने जा रही है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट मुल्क में आई है सऊदी अरेबिया की, और मुझे ज्वाइन किया है आज सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, स्पीकर रह चुके हैं, सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी MP सिंध असेंबली में हैं, पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट हैं, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेहरबानी मेहरबानी। निसार साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी एक तजुर्बा रखती है, और पीपल्स पार्टी को एक बड़ा, आपको पता है आइन हो 1973 का, और COD में जिस तरह नवाज शरीफ और बीबी साहिबा ने 18th अमेंडमेंट हो, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है तरामीम कराना और तरमीम करना, आइन की बानी है। क्या कहेंगे निसार साहब? दूसरी तरफ हमें ज्वाइन किया है गजाला सैफी साहब, सीनियर रहनुमा हैं, MNA रह चुकी हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। ठीक है निसार साहब, बात करें। सर जी, अगर आइन की तरामीम करना असेंबली का हक बन सकता है तो हमें एन जमहूरी रवायत को नजर में रखकर हमने पार्टियों के साथ मेल जोल बढ़ाकर एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल साहब को सब शाबाशी दे रहे हैं कि उन्होंने एन जमहूरी किरदार अदा करके सबके साथ बात करने की कोशिश की है। सही। तरमीम पर जरूर बहस होता होगा इन मुलाकातों में। तरमीम के खदो खाल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे ये लोग जो भी मिलते हैं, ठीक है ना। बड़ा अच्छा होता अगर आईनी तरमीम के लिए कोई 18वीं तरमीम की तरह इमरान खान इनकार करता, और वो भी अगर ऑल पार्टी बेस पर कोई बनती कमेटी और उसमें कंसेंसस बन जाता तो ये पाकिस्तान के लिए होता है। ये कानून आइन तरमीम सब मुल्क के लिए होता है, मुल्क के अवाम के लिए होता है। लेकिन उसकी हटदर्मी ने हमें यहाँ पहुंचाया कि जी अब वो जमात नहीं है बातचीत करने में, बाकी हम दूसरों से बात किए जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी कंसेंसस हो जाए। उसमें अगर बिलावल साहब ये कोशिश कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर हो जाता है कंसेंसस तो बड़ी अच्छी बात है। ये आइन भी हमेशा के लिए रहता है, लेकिन उस आइन में तरमीम भी होती रहती है, और ये तरमीम भी 26वीं तरमीम है। सही। कभी 8वीं तरमीम भी बन गई थी, कभी 19वीं तरमीम भी बन गई थी, कभी 21वीं तरमीम भी बन गई थी। ये अपनी जगह पे, लेकिन आइन में तरामीम होती जरूर रही है। निसार साहब, एक तनकीद की जाती है टाइमिंग के हवाले से कि इस टाइम एक चीज, दूसरी बात ये महीना बड़ा अहम है क्योंकि इस महीने में काजी फायद ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो काफी कंट्रोवर्शियल इसको बनाया जा रहा है कि जैसे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आमने सामने है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफी पोलराइजेशन नजर आई, जिस तरह मंसूर अली शाह साहब का आपको पता है फैसला, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद फैसला 63A का आया, वो भी आपके सामने। क्या कहेंगे? सर, टोटल इत्तेफाक राय तो कभी होता नहीं है। सही। ओपिनियंस तो जरूर होती हैं, अख्तलाफ का हक भी होता है, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके बात ठहर जाती है और उससे आस्ते आगे रास्ता निकल आता है। इसको इस तरह से कहें कि जी बस जल्दी है, जल्दी नहीं है। ये तो 3 महीने से बातें चल रही हैं। सही। अब 3 महीने से बातें चल रही हैं, और फिर जब आपको पता है कि जी आपके पास असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो उसमें जल्दी तो हो नहीं सकती। वो तभी हो सकती है जब आपके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हो। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होगी, आप पूरा एतमाद होंगे तो फिर ही आगे चलेगी ना बात। अभी देखे, बात सुने। सही। जैसे हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया तो हमें ये
پتا تھا کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ آ گئے ہیں جو تحریک انصاف کے سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جناب، اور اس کے باوجود بھی ہم نے ان ممبران سے ووٹ ہی نہیں کروایا جو تحریک انصاف کو چھوڑ کے آئے تھے. ان کو آنے دیا اسمبلی میں لیکن ان سے ووٹ نہیں کروایا. تو ہم اپنے ہر جمہوری روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کرے کامیابی ہو جائے. سر ٹیلی فون لائن پہ رہیں، سینئر رہنما ہیں، ایم این اے رہی چکی ہیں، غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. وہ لائن ڈراپ. نثار صاحب، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو اسمبلی کے اندر ہوتی ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. جس طرح پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے مداخلت، آپ کو پتا ہے یہ اس کی ایک تاریخ ہے. جس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے اس ملک میں، جس طرح وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہے، آئینی حدود میں رہے. کیا کہیں گے نثار صاحب؟ تو سر اگر پارلیمنٹ پر تنقید ہوتی ہے نا تو جوڈیشری بھی تنقید سے اوپر نہیں ہے. جوڈیشری نے بھی پتہ نہیں کتنے غلط کام کیے ہیں. 58(2)B پر چپ رہنا، پھر 4 مارشلوں کو کنڈون کرنا، پھر ایک جملہ لکھ کر کہنا کہ جی عوام ہمیں معاف کرے، قوم ہمیں معاف کرے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے کی ہیں. تو سپریم کورٹ بھی اپنے لیے اتنا کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتی کیونکہ ان کے اپنی غلط کاریوں میں سب کچھ ہوا. اب یہ 63A کو کس نے اسٹرائک ڈاؤن کیا؟ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا. کیوں کیا؟ کہ پہلے تھوڑا سا فیصلہ غلط ہوگا، اس لیے ہوا. تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ پر کوئی الزام نہیں لگتا. ان پر بھی الزام لگتا ہے اور لگ سکتا ہے. اس لیے کرنے دو کام. کانسٹیٹیوشن جو کام کرتی ہے اس کو کرنے دو کام. جو آئین کر سکتا ہے اس کو کرنے دو کام. یہ سب چیزیں ہمارے پاکستان کی سیاست میں ان سب کا کردار ہے. کیوں کیا سپریم کورٹ نے کنڈون مارشلوں کو؟ کوئی ہے جواز؟ کب مانگا تھا جناب اس مشرف صاحب نے کہ مجھے آئین میں ترمیم کرنے دی جائے؟ کیوں دیا تھا اس کو یہ اختیار بغیر مانگے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ جی ہم سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا حملہ. یہ حملہ نہیں ہے، یہ ترمیم حملہ نہیں ہے. سپریم کورٹ اپنے غلط فیصلوں کی معافی مانگ چکی ہے قوم سے. جی جناب. نثار صاحب، جس طرح محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، 2 اہم چیزیں انہوں نے کہی ہیں، آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں کیونکہ پاکستانیوں کی نظر سے بھی گزری، بڑی اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ترمیم نہیں ہوگی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ ایک دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ منصور علی شاہ سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ان کے یہ تحفظات ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اوپینین ہو سکتا ہے، یہ اوپینین ہو سکتا ہے. میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اتنا کریڈٹ نہیں لے سکتی بہت سے غلط کاریوں کی وجہ سے. صحیح. میں کہہ رہا ہوں نا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا عمر عطا بندیال صاحب ہوں، یہ ڈویژن ججوں میں کب آئی؟ عمر عطا بندیال کے ٹائم میں. کیوں آئی؟ کیونکہ ان کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے، دوسروں کے اپنے پوائنٹ آف ویوز تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اتنا سارا زیادہ کریڈٹ نہیں لے سکتی. صحیح. نثار صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ایک صوبے نے اور اس کے سی ایم نے جس طرح وفاق کے اوپر چڑھائی کی اور جس طرح لوگ لائے گئے، آپ کو پتا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پی ٹی آئی کا رویہ اداروں کے خلاف، سیاست کے، جمہوریت، پارلیمنٹ، آپ کو پتا ہے یہ 2014 سے اگر ہم دیکھیں ان کا رویہ، ان کا ٹرینڈ یہی ہے، اسی طرح کی سیاست کر رہی ہیں. کچھ دن پہلے آپ کی قیادت نے، محترم جناب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، لیکن ایسے ایشو پہ جس پہ سب پاکستانی ایک ہیں، فلسطین کے اوپر، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی نہیں آئی. لیکن پی ٹی آئی نے جرگہ کیا، اس میں سب سیاسی جماعتیں وہ کے پی کے حکومت کے ساتھ تھی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟
सर बात सुने, हर एक पार्टी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। फलस्तीन के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ना आना, दरअसल मैं क्यों नहीं कह सकता कि वो इजराइल की इनडायरेक्ट सपोर्ट थी। सही, उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट तो मिली गई ना, नहीं आए वो बात करने, बात अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए नहीं आए, तो मैं कह सकता हूं ये अपनी जगह पे। रही बात के जिरगे में कौन था कौन नहीं था, क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो अपनी सगासिटी है कि जी वहां गवर्नर साहब भी थे तो इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और कोई जिरगा हुआ और जिरगे की कोई ना कोई हैसियत रहती है, उसके साथ उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा करके जिरगे के फैसले को कर लिया। तो ये तो उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को जबरदस्ती। बाकी रही बात आपकी कि केपीके के वजीर आला, केपीके के वजीर आला को इस्लामाबाद आने से कोई नहीं रोक सकता और ना रोकना चाहिए। किसी बंदे को भी इस्लामाबाद आने से नहीं रोका जा सकता। केपीके लोग जो आते हैं जलसा करने आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रवैया अख्तियार किया कि 144 की उन्होंने वायलेशन की, और 144 तो हुकूमत लगाती है और कोर्ट भी उसको तस्लीम करती है। कोर्टों ने भी 48 कंडीशंस लगा के कहीं ना कहीं जलसा करने दिया था उनको। सही, क्या था कि जी आप टाइम से ज्यादा नहीं वहां रखोगे अपने आप को, किया था ना, और बत्तियां बंद कर दी गई थी, ये किया था ना, ये कोर्ट के कहने पे हुआ था ना जलसा। कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद में हुआ था, कहाँ हुआ था? सही, हाँ। तो ये 144 की वायलेशन करने की नीयत से जो आए थे, हंगामे की नीयत रखकर जो आए थे, उस पर जरूर एक्शन लिया हुकूमत ने कि वो पहले एग्री कर चुके हैं कि जी हम ये कंडीशन मानकर जलसा कर रहे हैं। तो मान के जलसा जब कर रहे हो तो फिर ये बातें ना किया करो जो की आपने। निसार साहब, एक बड़ा अहम तारीखी एक सान्या है, इसको हर साल पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पूरे मुल्क की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पूरे मुल्क की लीडर थी 18 अक्टूबर के हवाले से, क्योंकि आप पूरे सिंध के अंदर दौरे कर रहे हैं। ज़ाती तौर मुझे पता है हैदराबाद में भी आपने कल एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम होने जा रहा है हैदराबाद के अंदर, यानी कि पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के लोग हैदराबाद में जमा होंगे। क्या कहेंगे निसार साहब? सर ये क्यों न हो, हम बेनज़ीर साहबा को क्रेडिट देते हैं सही कि बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान में इसलिए आए कि वहां जमहूरियत बहाल हो सके और वहां अवाम को वोट का हक मिले और अवाम अपनी हकीकी इलेक्शन करा के और हुकूमत बना सके। उस जद्दोजहद में हमारे सारे वर्कर भी मारे गए। सही, ये जब हमारे वर्कर मारे गए तो मैं भी उनको क्रेडिट दूंगा ना कि इन दोस्तों की वजह से, इन कुर्बानियों की वजह से भी पाकिस्तान में आज जमहूरियत है। अगर इतना बड़ा किरदार अदा किया हमारे वर्करों ने और बेनज़ीर साहबा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो फिर मैं उनको मनाऊं क्यों नहीं? सही, उनको क्यों खराज अकीदत ना पेश करूं? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें, हमारा फर्ज बनता है कि मिस्र से अपने हीरोज को क्यों याद न करें। इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है कि जी हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये तो कोई तुक नहीं बनता ना। हम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको याद करके और उनके एहसानमंद हैं उन वर्करों के जिन्होंने परवाह नहीं की अपने जान की और अजल का शिकार हो गए। आखिरी सवाल सर, बड़ा अहम, पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट में ही चाह रही थी कि 63A की में तरमीम की जाए और आईनी अदालत, उस टाइम भी नून लीग रुकावट थी। क्या कहेंगे? नून लीग में कोई रियलाइजेशन है इस पे? नहीं, कौन सी तरमीम की बात कर रहे हैं? 63A के ऊपर आप चाह रहे थे उस टाइम। देखें उस वक्त 63A नहीं था शायद। हाँ, 63A तो लागू किया गया जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का मसला था। हाँ, इमरान खान के दौर में। अभी आरिफ अलवी अभी थे, उन्होंने रेफरेंस भेजा था 63A पर। ठीक है जनाब, सही। और वो कोर्ट ने किया था कि मेंबर तो वोट नहीं दे सकते, वोट देंगे तो डी-सीट हो जाएंगे। ये लाहौर की असेंबली का मसला है जहां ये सारा सिलसिला चला था। हम तो उसको 18वीं तरमीम के बुनियाद पर ले आने की कोशिश में थे। सही। अब हुकूमत ने नहीं, कोर्ट ने हमारी बात को तस्लीम करके और 63A को खत्म किया।
بڑی مہربانی نثار احمد کھڑو صاحب، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہے کہ پیپلز پارٹی کی جد و جہد آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، عوام کے لیے ادارے مستحکم ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہونے جا رہا ہے کہ ایسا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی، ایم این اے رہی چکی ہیں، ابھی بھی مرکزی قیادت ہیں تحریک انصاف کی، غزالہ سیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی بہت شکریہ امتیاز۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہ یہ 1-2 مہینے آپ کو پتہ ہے ترامیم کے حوالے سے ایک طرف حکومت ہے اور حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، آنیاں جانیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی مولانا فضل الرحمان کے پاس، کبھی وہ ان کے پاس کہ ترامیم ہو، آپ کو پتہ ہے، اور پی ٹی آئی بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ کیا کہیں گی اس ترامیم کے اوپر؟ کیونکہ اسمبلی کا تو کام ہے، کیونکہ آپ رہی ہیں قانون میں ترمیم کرنا، قانون سازی کرنا، آئین میں ترمیم کرنا، آئین سازی کرنا، کیا کہیں گی؟ جی یہ جو اتنے عرصے تک یہ ڈیبیٹ چلی ہے اور کھینچا تانی اور خرید و فروخت کی کوشش اور لوگوں کو اپنے نمبرز بڑھانے کی کوشش، وہ اس میں ناکام ہونے کے بعد اکثر پارٹیز نے اس وقت تک یہ سمجھا ہے کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ صرف کسی ایک گروپ کے فائدے کے لیے ہے، اور جب یہ وقت نکل جائے گا، حکومت بدلے گی، تو یہ ان کے فائدے کیا ان کے اپنے نقصان کے لیے ہو جائے گا۔ تو اگر وہ گڈھا کھود رہے تھے تو اس میں خود بھی گرنا تھا انہوں نے۔ تو یہاں پہ اب یہ معاملات جو ہیں وہ میرے خیال میں چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور اس پیج پہ ہیں کہ وہ ترامیم کے خلاف ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ترامیم ہوں، کیونکہ ترامیم جو ہیں وہ لارجر پرسپیکٹو کے اندر دور از نتائج جو ہیں اس کے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اور ظاہری بات ہے ایسا قانون جو کہ کالا قانون بنایا جائے کہ لوگوں کو جس وقت جب چاہے اٹھا لیا جائے اور اس کو جو بھی چاہے فاشزم کے لیے استعمال کرے اور کہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور اس میں تو پھر یہ دیکھیے نا، اس میں تو نہ ڈیموکریٹک پروسیس صحیح سے چلے گا، نہ عوام کی اقدار کو سمجھا جائے گا، نہ لوگوں کو ان کا احساس، قومیت کا احساس ان کو ملے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو رکھتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی طرح سے آئینی ترامیم جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کسی طور پہ بھی بہترین ثابت ہو سکتی تھیں۔ غزالہ صاحب، آپ کو خود پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں آئینی عدالت کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ ہوں، ہم نے کچھ مشاورت کی ہے، وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ بھی مشاورت کی، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے۔ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کو 20-20 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر کرپشن کا بازار عام کرنا ہے، اگر تمام اداروں کو ہر طرح سے معطل کر دینا ہے، ان کی جو ظاہری تشخص ہے اس کو بھی پامال کرنا ہے، اور جو ان کے اندرون سے اس کی جو طاقت ہے اس کو بھی پامال کرنا ہے، تو پھر یہ تمام حربے تو استعمال کیے جاتے ہیں جس میں خرید و فروخت کا بھی بازار عام کیا جاتا ہے، انسانوں کی بولیاں لگتی ہیں۔ تو کیا یہ مطلب کتنا پارلیمان کی پھر جو ایک وقت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی ایک عزت ہے، اس کو پامال کرنے کے بعد کیا یہ تھوڑے سے گھڑے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے بعد، لوگوں کو بولیاں لگانے کے بعد، کیا آپ ملک کے بہتری کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ کیا ترقی کے لیے سوچ سکتے ہیں؟ جو ملک کے اندر 70% جوان لوگ موجود ہیں، جہاں پہ آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ چاہیں تو بہترین طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس کے بجائے آپ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو کو خرید و فروخت کرنے میں لگیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کوئی اچھا تو نہیں نکلنے والا۔ اور اس کا جو فیوچرسٹک اپروچ ہے، یعنی کہ مستقبل جو اب آئے گا، اس کے اندر کیا ہمارے جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو وہ استحکام مل سکے گا کہ جو پاکستانیت اور جو اپنی قومیت کا احساس ہوتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں ہم سیف ہیں، ہمارے ملک میں ہم سیکیور ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ بھائی پچھلے سالوں میں
پچھلے 1.5-2 سال کے اندر 15 لاکھ لوگ گئے ہیں، بڑے لکھے شریف لوگ، اور اب اور بھی چلے جائیں گے، کیونکہ اگر کسی کو بھی اپنا تحفظ نظر نہیں آئے گا۔ لائن ڈراپ ہوئی ہے، ڈسکنیکٹ ہوئی، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو دوبارہ فون پہ لیں۔ جو ملکی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے ہے، گورنمنٹس نے یعنی کہ 1 سال پہلے اور آج جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ اس میں جو کمی آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایف ڈی آئی بڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے، باہر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ اب 15-16 تاریخ کو جس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک سمٹ، ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ملک کے اندر کافی چیزوں میں بہتری کے انڈیکیٹرز بھی ہیں۔ اور جس طرح آرمی چیف نے کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کراچی میں بزنس مین کے ساتھ ملاقات کی، اس میں ایک اطمینان نظر آیا، اس میں ایک بہتری کے انڈیکیٹرز تھے کہ ملک ایک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اب جس طرح کی ایکٹیویٹیز ملک میں بڑھ رہی ہیں، باہر کے لوگ آ رہے ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، چاہتی ہے کہ ملک مضبوط ہو، ملک مضبوط ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا، دفاع مضبوط ہوگا، ریاست محفوظ ہوگی۔ جو ملک کی صورتحال ہے، یہاں بہت سے مسائل ہیں اپنی جگہ، بجلی آپ کو پتہ ہے ٹیرف جس طرح ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ 5 آئی پی پیز کو بند کیا، اس کے بعد 25 سے 30 روپے ٹیرف جو ہے پر یونٹ بجلی کا کم ہو سکتا ہے۔ یہ چانسز ہیں، یہ خوشخبری آنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو پتہ ہے جن کا گھر 15, 18, 20 ہزار روپے کا 2 گھر کا کمرہ کرایہ ہوتا ہے، اس کا بجلی کا بل 25 سے 30 ہزار روپے آتا ہے، یعنی کہ رینٹ کم اور بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ جو مسائل ہیں آپ کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے جوائن کیا ہے غزالہ سیفی صاحبہ، مجھے سن رہی؟ غزالہ سیفی صاحبہ ابھی تک نہیں ہو، بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کالے قانون کے تحت ان کی جو موجودگی ہے معاشرے میں وہ سوالیہ نشان بنے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے لیے ایک سوچنے کی بات ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس پہ ایک دماغی طور پہ سوچ چکے ہیں کہ جی اسے ضرور کرنا ہے، ضد آ جانا۔ دیکھیے ایک دفعہ پھر لائن ڈراپ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے سگنلز کے ایشو ہیں۔ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھی کہ جس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور سیاسی اور معاشی جس طرح صورتحال پیدا کی جا رہی ہے وہ بہتر نہیں ہے ملک کے اندر۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جس طرح علی امین گندھا پور صاحب کے اسٹیٹمنٹس اور جس طرح ان کا یہ ضد کہ مجھے ڈی چوک پہ دھرنا دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 144 بھی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ڈیلیگیشنز بھی ہو، آپ کو پتہ ہے ایک تاثر جاتا ہے جب آپ پولیس کے ساتھ کنفرنٹ کرتے ہیں، ریاست کے ساتھ، تو پوری دنیا کا میڈیا آپ کو جس طرح دکھاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک کے اندر ہے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اور ایک کولیشن کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن گورنمنٹ کا چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے بہتری آہستہ آہستہ آتی ہے۔ 4 سال 5 سال کے بعد جو ہے ملک کے اندر جب الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد ہی عوام کے پاس جب جایا جائے گا تو عوام اس کا ڈیسائیڈ کرے گی تو انہوں نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا۔ ہاں، گورننس کی صورتحال کراچی کے اندر، روڈز، ڈرینیج سسٹم یہ بہتر نہیں ہے، ٹریفک کا نظام جو ہے بڑا برا ٹریفک کا نظام ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بریک کا ٹائم کا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم مجھے جوائن کیا ہے اس ملک کے اکیڈمک ہیں، آتھر ہیں، کالمنسٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کے تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس کے تجزیہ نگار ہیں، محترم جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میرے صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ تھینک یو میر صاحب، تھینک یو۔ اب مطلب تو آپ نے کچھ دن پہلے ہی میرے شو میں یہ کہا تھا کہ ایک بڑے پیمانے پہ نہیں لیکن ایک ریٹائلیشن ہوگی اسرائیل کی طرف سے، اور یہ کیلکولیٹ کیا ہے ایران نے ان پڑوسی ممالک کو کہہ دیا ہے اگر آپ نے اپنے اڈے یا ایئر اسپیس استعمال کی تو ہم آپ کے اوپر بھی جوابی حملہ کر سکتے ہیں یا آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس چیز کا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے بریگیڈ صاحب؟
देखिए, I still maintain my position. सही। वजह यह है कि ठीक है, इजराइल की कैबिनेट का कल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, एंड इट वाज टू वर्क आउट द रिस्पॉन्स टू ईरान। सही। लेकिन कोई भी फैसला हो, मिस्टर नेतन्याहू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ मिस्टर बाइडेन। So there is a contact between the two, लेकिन मिस्टर बाइडेन के हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त because of two things. सही। One is the elections and his departure with another month and a half. और दूसरा बड़ा important factor चाइना रशिया का है। सही। Their warnings are very clear. So whatever Israel is going to do, मेरे अपनी असेसमेंट है, मे गो रॉन्ग, कि वो 2-4 मिसाइल फायर करेंगे, 10 कर देंगे, 12 पर से ज्यादा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और लेबनान के अंदर आपको पता है ये चीज बढ़ती रहेगी, आपको पता है। अभी तो कह रहे हैं कि लिमिटेड है, लोकलाइज्ड है, हम कर रहे हैं टारगेट बैरूत को। आपको कह रहा है कि बैरूत को भी क्या जिस तरह धमकी दी है नेतन्याहू ने, इनको भी हम गजा बनाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि सेकंड गजा बनने जा रहा है लेबनान? देखिए जी, लेबनान के बारे में जो इजराइल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो बिल्कुल ऑनलाइन भी है, मीडिया में भी सर्कुलेट कर रही है, दैट इज पार्ट, लेबनान इज ए पार्ट ऑफ द ग्रेटर इजराइल। सही। दैट डज नॉट मीन कि वो इजराइल लेबनान को खत्म करेंगे। दे वांट ए लेबनान टू बी सबसर्विएंट टू इजराइल। सही। एंड हमास टू बी टेकन आउट वंस फॉर ऑल फ्रॉम लेबनान। सो दैट इज द प्लान। तो उसमें they are not in a way you can say anti-Lebanon, they are anti-Hezbollah. Since the Hezbollah is hiding, staying, controlling the governments in Lebanon, so the damage will continue to be done. मतलब सर आपको पता है जितनी विजिट्स किए हैं ईरानी मिनिस्टर ने, और एक कोशिश की है कि ऑन बोर्ड लिया जाए। आपको पता है सऊदी अरेबिया भी गए, आपको पता है कि सीरिया भी गए, काफ़ी जगह पे गए। एक वो सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रहे। वजह क्या है? अमेरिकन के साथ उनकी जो ऑन बोर्ड है वो चीज़ है, या अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इस बिगर वॉर अगर कन्वर्ट होती है तो? नहीं, मेरी जो अपनी असेसमेंट है, देयर आर 3 कंपोनेंट या 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। नंबर 1 इज इन कंट्रीज जो हैं यूएई, दुबई, सऊदी अरब वगैरह वगैरह, इनके अपने मफादात इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। सही। देखिए ना, यूएई और दुबई ने तो मोरलेस उन्होंने रिकॉग्नाइज ही किया हुआ है इजराइल को। और जहाँ दुबई में और यूएई में जितनी कंपनीज बाहर की काम कर रही हैं इस वक्त, उनमें 80-90% have the ownership of Jews, not the Jews of Israel, but Americans and Europeans and others. Number 2 is the American connection, American pressure. So वो नजर तो नहीं आता, लेकिन that is there because both Dubai and others, they are always dicey about their relationship with the United States. कहने को कुछ है, करते कुछ है, so that is part of the politics and the diplomacy. और तीसरा बड़ा important factor है कि दुबई do not want और UAE do not want किसी किस्म के terrorism या sabotage in Dubai, because that will be disaster for these 2 cities or city states, because the investor will try to run away then. So उनकी मजबूरियां अपनी जगह है, लेकिन वो एक पुरानी कहावत है, सन त्जू ने कहा हुआ है कि when the enemy is strong, you should have a tactical withdrawal. But at the same time उसने सेकंड लाइन में क्वालिफाई किया है
کہ اگر your existence is at stake, then fight back, whether you are weak or strong. So یہ جو ملک ہیں میرے اپنی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ ابھی لیبنان کے بعد ابھی باتیں شروع ہو گئی ہیں گولان ہائٹس کی، اس کے بعد باری آئے گی سنائی کی، اس کے بعد باری آئے گی اناتولیا کی، اس کے بعد باری آئے گی جارڈن کی، اور پھر ان ملکوں کی ایونچولی آئے گی. ناٹ دیٹ دے Israelis may occupy them, but they will economically, politically dominate them. بڑی مہربانی سر، بریگیڈیئر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. جس طرح کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، معیشت آپ کو پتا ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے. CEO جس کو پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، ملٹری لیڈرشپ ہو، اس کی یہ سٹرگل ہے، کاوشیں ہیں، اس کی وجہ سے اکانومی کی بہتری کی طرف اور خطے کے اندر، اور جس طرح جنگ بڑھتی جا رہی مڈل ایسٹ کے اندر، اس کو سیز فائر کی طرف اگر کیا جائے تو بہتر ہوگا، نہیں تو یہ جنگ کہیں سے کہیں بڑھ سکتی ہے جو خطرناک ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ.